بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام اختلاف۔ ناظرین، انتخابات 2024 کے بعد پی ٹی آئی نے نہ صرف ایوان سے باہر رہ گئی بلکہ مخصوص نشستوں، انتخابی نشان اور پارلیمانی حیثیت جیسے کئی اہم معاملات پر سخت قانونی و سیاسی دھچکوں کا سامنا بھی اسے کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ جماعت جس نے 2018 میں حکومت بنائی اور 2024 کے انتخابات میں بھرپور عوامی پذیرائی تو حاصل کی، تاہم نظام کا حصہ نہ بن سکی۔ اور آخر اس مقام پر وہ کیسے پہنچی؟ کیا یہ ریاستی بندش کا نتیجہ ہے یا تحریک انصاف کی اپنی سیاسی اور انتظامی غلطیاں تھیں؟ کیا الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کو اس نے سنجیدگی سے نہ لیا اور انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، آزاد امیدواروں کو غیر واضح ہدایات دینا، اس کے علاوہ رجسٹرڈ اتحادی جو ہے وہ نہ چننا، اور یہ سب فیصلے دانستہ تھے یا بد انتظامی کا نتیجہ؟ ہم آج انہی سوالات کی روشنی میں جو ہے وہ اپنا اس پروگرام کا آغاز کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کی حالیہ سیاسی حکمت عملی، اس کے نتائج اور آئندہ کا اس کا لائحہ عمل ممکنہ طور پر کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، اصغر چوہدری صاحب ہیں، جناب فنانس سیکرٹری ہیں، پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے سینئر تجزیہ کار ہیں، تھینک یو چوہدری صاحب آپ کا۔ میاں احمد خان صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں، ماہر ہیں سیاسی اور بین الاقوامی امور کے۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چوہدری صاحب آپ کی طرف سے پہلا جو ہے وہ جواب جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے، انتخابات 2024 کے ہم نے دیکھے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کیا ایسی سیاسی اور انتظامی غلطیاں کی جن سے وہ خود ہی آج لگ رہا ہے جیسے اپنے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ رائے صاحب، پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے نا، اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے، قبولیت بھی اور مقبولیت بھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید بہت زیادہ مقبول تھے 77 میں، لیکن قبول نہیں تھے۔ قبولیت نہیں تھی تو پھر ایک اتحاد بھی بنا تھا، اور آپ کے سامنے پھر اس کے نتائج کیا سامنے آئے تھے۔ یہی بات پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور مجھے چونکہ یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 2007 سے میں پاکستان تحریک انصاف کو بطور بیٹ رپورٹر کور کر رہا ہوں۔ جب قبولیت نہیں تھی تو تحریک انصاف کی صورتحال آپ کے سامنے تھی، جب قبولیت آئی اور پھر آہستہ آہستہ مقبولیت بھی شروع ہو گئی، اور مقبولیت شروع ہوئی آپ کو جو مینار پاکستان لاہور کا جو جلسہ تھا، اس کے بعد انتخابات ہوئے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ 2013 میں کیا ہوا، پھر 2018 کے انتخابات مقبولیت بہت زیادہ تھی اور قبولیت مقبولیت سے زیادہ تھی، تو آپ کو کامیابی بھی ملی چاہے جیسے ہی ملی۔ 2024 میں ذرا صورتحال مختلف تھی، وہاں پر مقبولیت تو آسمانوں تک جا رہی تھی مگر قبولیت نہیں تھی۔ صحیح۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے وہ بلنڈر ہوئے ہیں جو اسے آج تک بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب، اس ملک میں ایسے بھی انٹرا پارٹی انتخابات ایک بند کمرے میں ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لسٹ چلی جاتی ہے اور پھر الیکشن کمیشن اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ جب اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا تو وہ الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے۔ جو سب سے اہم بات اس میں یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے قواعد کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا؟ نہیں لیا سر، دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کیس آیا تو پاناما کیس کو مسلم لیگ نون نے مقبولیت کی بیس کے اوپر لڑنے کی کوشش کی، صحیح۔ قانونی پہلوؤں کو انہوں نے نہیں دیکھا اور جا کے وہ پھنس گئے۔ ورنہ خورشید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں، اس کے اوپر ایک کام کرے، پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں، اس کو ذرا لے کے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرے، اور پھر آپ کے سامنے آیا۔ یہاں پر بھی بالکل وہی بات ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے رہا ہے سب، چونکہ میں ایک تو مسلسل کور کر رہا ہوں، بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے وہ بھی بڑی حد تک اندازے ہو جاتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہیں، اور ہم اپنی خبریں شیئر کرتے ہیں، ہم تجزیے کم اور اپنی خبریں زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ 19 فروری 2024 کو ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور الیکشن سے قبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے، یہ بلکہ میری خبر تھی کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان تسبیح کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی اور وہی ٹکٹ جاری ہوں گے۔ مولانا شیرانی صاحب والی جو پارٹی ہے، JUI شیرانی گروپ، لیکن ان سے ان کا نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ کنفیوز ہوئی اور انہوں نے وہ بلے باز کا انتخابی نشان چن لیا۔
اور تیسرے دن بلے باز کا انتخابی نشان بیٹھ گیا, دباؤ وہ نہیں سامنا کر سکا اس کا, تو ان کو آزاد پھر لڑنا پڑا اور پھر کیسے کیسے انتخابی نشان آپ کے سامنے آئے. لیکن میدان جو انتخابی میدان تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے مار لیا. ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑتے کہ 45 کیا اور 47 کیا ہے, کیونکہ وہ ہر ایک کا اپنا دعویٰ ہے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ نہیں جو ہے 45 کا کچھ اور ایشو ہے, 47 کا کوئی اور ایشو ہے, مگر حیض جماعت ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اب امیدوار تو سارے ان کے آزاد لڑے ہیں, جماعت تو کوئی تھی نہیں. انہوں نے 19 فروری 2024 کو جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی, اور وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں سنی اطاعت کونسل سے. صاحبزادہ حامد رضا بھی اس میں موجود تھے, مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ جو ہیں علامہ ناصر عباس رائی صاحب وہ بھی تھے, بیرسٹر گور اور عمر ایوب بھی تھے. چونکہ عمر ایوب اس وقت سیکرٹری جنرل تھے, بیرسٹر گور تو چیئرمین تھے. وہاں پر میں نے ان سے ایک سوال کیا جو آج بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ آپ یہ تو کر رہے ہیں, آج ان سے اتحاد تو کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ اپنی اس سے مخصوص نشستیں کھو نہیں دیں گے؟ تو چونکہ بہت بڑے قانون دان ہیں نا, پی ٹی آئی کو ڈبویا یہ تو قانون دانوں نے ہے. آپ دیکھ لیں میجارٹی وہاں پر جو لیڈرشپ آئی ہے وہ ہر ایک اپنی اپنی اس میں قانون کی تشریح کر رہا ہے. تو بیرسٹر گور صاحب کا جواب دیا تھا, انہوں نے مجھے جواب دیا تھا, وہ زیادہ ہیں تو خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں نا. جی یہی وجہ ہے شاید, اور اسی لیے جو شیر افضل مروت بار بار جو بات کر رہا ہے کہ کروڑوں روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے کہا نہیں جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے ہیں. میں نے کہا بیرسٹر صاحب تھوڑے سے الیکشن کمیشن کے رول سے ہم بھی واقف ہیں, آپ کو الیکشن سے قبل اپنی ایک لسٹ دینی پڑتی ہے, جمع کروانی پڑتی ہے مخصوص نشستوں کی, وہ آپ نے نشست اپنی جمع نہیں کروائی ہے, تو یہ آپ کو ملیں گی کیسے؟ لیکن وہ بڑے پر امید تھے اور انہوں نے اس کیس کو مقبولیت کے طور پر لڑا. قانونی دلائل ان کے پاس کم تھے اور جو مقبولیت کا زوم تھا انہیں, اس بیس کے اوپر انہوں نے کیس لڑا, اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو بالکل صفایا ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمنٹری جو سیاست ہے اس سے. جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ کچھ تو اس میں اچھا. پھر ایک اور جو چیز ہوئی, کچھ لوگوں کو تو آپ نے رہنے دیا جناب یہ سنی اطاعت کونسل کے, چونکہ وہ 3 دن ہوتے ہیں جو جہاں پر آپ کو اپنی وابستگی شو کروانی پڑتی ہے الیکشن جیتنے کے بعد, تو کچھ لوگوں کو تو انہوں نے سنی اطاعت کونسل سے وابستگی کروا دی, حلف نامے جمع کروا دیے. تاہم کچھ لوگ جو ہے انہیں آزاد ڈکلیئر کیا گیا جو آج تک آزاد ہیں. صحیح, نہ صرف قومی اسمبلی میں گو کہ ان کی تعداد کم ہے, غالباً 4 یا 5 ہیں, ایون کہ جس میں عمر ایوب صاحب بھی شامل ہیں, علی اصغر خان بھی شامل ہیں, اور 2-3 لوگ اور ہیں. لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آج آزاد ہیں. وہ آزاد پنچھی ہیں, وہ کسی کے بھی جا کے کسی بھی ڈال کے اوپر جا کے بیٹھ سکتے ہیں. صحیح. میں جو اس سے آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرح میاں صاحب سے پوچھ لوں. میاں صاحب یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نہ کرانا بد انتظامی ہے یا کوئی سازش ہے پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا؟ انٹرا پارٹی الیکشن بیسیکلی نا جلد بازی کا یہ پاکستان تحریک انصاف اس کا نشانہ بنی. انہوں نے اس طرف نہ دھیان دیا, نہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو رول اینڈ ریگولیشن سے ان کو فالو کیا, نہ ہی ان کی روشنی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے. انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے, پھر بعد میں جو لسٹ جمع کروائی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, انہوں نے اس کو ناقابل قبول ڈکلیئر کر دیا, اور اس وجہ سے انٹرا پارٹی الیکشن ان کے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گئے, جس کی وجہ سے پھر یہ اپنی اس پارٹی سے نہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکے پاکستان تحریک انصاف سے, اور نہ ہی ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا. یہ بلا جو نشان نہ ملنا تھا ان کو نہیں ملا, اس کے بعد ان کی طرف سے کیا قانونی حکمت عملی تیار کی گئی تھی؟ جو ان کے وکلاء کی ٹیم تھی ان کی طرف سے, ان کی وکلاء کی ٹیم نے پھر اس کے بعد پٹیشن فائل کی, پہلے پشاور ہائی کورٹ میں, پھر وہ سپریم کورٹ میں پہنچی. پھر اس بلہ جو ان کو الاٹ نہ ہوا اس کی مین وجہ یہ تھی انٹرا پارٹی جو الیکشن تھے ان کی ناکامی کی وجہ سے بلہ ان کو پھر نشان کے طور پہ الاٹ نہیں کیا گیا. مطلب یہی بات ہے میاں صاحب کہ یہاں پر بیٹ اور گیند ہی کھیلتے رہے نا. ایگزیکٹلی چودھری صاحب ایسے ہی ہوا, بالنگ کرتا رہا, تو انہوں نے قانونی نکات کو تو دیکھا ہی نہیں. اور وہی بات جو آگے رائے صاحب جو بات کی ہے کہ مقبولیت کے زوم میں تھے نا, قانونی پوائنٹ کی طرف وہ گئے ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس تھی, ہر بندہ انڈیویجولی ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش میں تھا, اس وجہ سے بھی پھر بہت زیادہ ان کے اندر
तरीके इंसाफ के अंदर खराबियां पैदा हुई और मियां जो साहब, आज आपको तक नहीं भी लगता भुगत इनकी रहे हैं। कानूनी टीम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस वजह से भी शायद इनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं? बेसिकली हर बंदा ना उसमें ना अपने आप को लीडर डिक्लेयर करवाने की सूरत में ना उस कोशिश के अंदर है, वो कहता है जी मेरा नाम सिर्फ फहरिस्त आना चाहिए, मुझे टॉप ऑफ द लिस्ट आना चाहिए। वो इस कोशिश में बजाय इसके तरीके इंसाफ के क्या मफादात हैं या पाकिस्तान के साथ उसके क्या मफादात हैं, वो इससे कतई नज़र वो अपने आप के लिए वो ज़्यादा खेलते हैं। मेन वजह यही है जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब भी जेल के अंदर हैं और इनकी जो कानूनी टीम है वो भी एक जगह पे एक ऐसा लाएअमल तैयार करके यकजहती के साथ काम नहीं करती, हर बंदा इंडिविजुअली अपने अपने मफादात के लिए काम करता है। बतौर कानूनदान, एक सीनियर कानूनदान है, आप क्या समझते हैं खान साहब के अंदर रहने की वजूहत कानूनी लीगली क्या है? लीगली देखें, जो खान साहब पे केसेस हैं उनमें काफ़ी जो हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं, जैसे बाकी सारे नवाज शरीफ के ऊपर है, मरीम नवाज शरीफ के ऊपर है, हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर है, बाकी बहुत सारे और आपके सियासी लीडर्स हैं जिनके ऊपर ये सारे पॉलिटिकल केसेस चलते रहे। उनमें से बहुत सारे केसेस पॉलिटिकल केसेस हैं, कुछ जो हैं केसेस वो किसी हद तक वो जो करप्शन की हद तक हैं वो जो बनते भी हैं। खान साहब की हद तक ऐसा कोई केस नहीं है, इसके बावजूद बेसिकली तो निशाना बनाया गया इमरान खान साहब को, उसी की वो जद में आ गए। सरदारी साहब भी तो 11 साल इसी करप्शन के ऊपर जेल में रहे हैं ना, साबित कुछ भी नहीं हो सके। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे सियासतदान वज़ीर आज़म हाउस से निकलते हैं राय साहब और वो पहुंच जाते हैं अडयाला जेल। खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो सारे केसेस बनाए नून लीग के ऊपर या बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो सारे केसेस बने, उनके अंदर जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो भी केस कुछ स्टैब्लिश नहीं हो सका, उनके अंदर भी कोई केस ऐसा तो नहीं है जिससे प्रूफ हो सके। वो सारे के सारे आज वो सारे उसमें टाइम ज़्यादा नहीं निकल गया खान साहब के लिए? जैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं बेसिकली कबूलियत शायद नहीं है उनकी, अभी तक वो कबूलियत के उस जुमरे में नहीं आए। जुमरे में जिस दिन आएंगे जिस दिन शायद आए, शायद उस दिन वो खान साहब भी बाहर आ जाए। सही हो गया। तो ये जो एक है कि जमात जो कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड ना हो, तो आपको क्या लगता है कि क़यादत अवाम से कैसे मैंडेट मांग सकती है? मतलब जो एक जमात ही रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जमात को तो फिर वो अवाम से मैंडेट मांगने का भी तो हक कोई नहीं है? उस वक्त जब ये इलेक्शन हुए थे ना 2024 वाले, उस वक्त भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बजाय से सुन्नी इत्तेहाद के साथ ये आपस कोलिशन करते, इससे बेहतर ये था किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल बैठ के, जैसे फजल रहमान के साथ इन्होंने उनको ऑफर भी उन्होंने की थी, उनके साथ कोई और पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मौलाना शरानी वाली, उनके साथ बैठ के डील करते, शायद इनको आज ये जो स्पेशल सीटें थी वो भी सारी मिल जाती और इसके अलावा इनकी वो गवर्नमेंट के अंदर ये बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर सकते, एक अच्छी अपोजिशन बन सकती थी, एक अच्छा ये डिबेट कर सकते थे। अपना नुकसान किया बल्कि दानिस्ता तौर पे दूसरे हुकूमत का फायदा कर दिया, हुकूमत का फायदा कर दिया। ऐसे ही है। सही है। आप कुछ मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें बड़ी समझने की ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को। अब कारकुन तो लीडरशिप की कॉल के ऊपर, अडयाला जेल से जो बाहर निकलता है, जो आगे बाहर वो स्टेटमेंट देगा, तो पूरे कारकुन तो उसके ऊपर यकीन करेंगे ना कि वहाँ से निकल के ये आए हैं। अब देखें, जो मैंने आपसे बात की है कि इंतखाबी निशान तस्बीह, ये था मौलाना शिरानी साहब की जो पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप। अच्छा, बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, गो ठीक है जी, उनके इतने वो सीटें शायद वो नहीं निकाल सकते, 1-2 सीटें वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़े कमिटेड लोग हैं, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता, उन्हें कोई दबाव में नहीं ला सकता। साहब अगर यादश बखैर करें तो उस वक्त जब ये आज़ाद उम्मीदवारों का जो रब्त बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जोड़ा गया था, तो ये कानूनी लिहाज से कितना कमज़ोर था उस वक्त? और उस वक्त ये इनको क्या सूझी कि ये गैर रजिस्टर्ड जमात की तरफ चले? देखे ना, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, जो सियासी लोग होते हैं ना, एक तो सियासी लोग मुशावरत को बड़ा वसी करते हैं। आप अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अंदाज़ा लगा रहे हैं, कोई भी बहुत बड़ा इशू हो जाए वो फौरी तौर पर CAC का इजलास बुला लेते हैं, उसमें ले जाते हैं, मुशावरत करते हैं, उसके बाद एक फ़ैसला आता है। बदकिस्मती यहाँ पर ये थी कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो अमलन आ गई थी वकला के हाथों में। पॉलिटिकल लोग, अब उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, तो वो तो इलेक्शन कैंपेन में किसी के घर नहीं निकल सके, वो किसी से वोट नहीं मांग सके, उनके कागजात दूसरे लोगों ने जमा करवाए हैं। उस वक्त की हालात की नज़ाकत को तो देखें। और जो लोग ये मीटिंग्स कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि खान साहब अंदर हैं तो फिर जमात के पास फैसले का तो इख्तियार नहीं है और वो उस तरह से पार्टी के लिए फैसले नहीं कर पा रहे सर गुज़िश्ता 1.5-2 साल से। राय साहब, प्रॉब्लम ही तो सारी यहाँ पर ये है ना। देखें, मकबूल तरीन पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं ये समझता हूँ बतौर PTI का बीड रिपोर्टर
کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کی جانب سے یا جو الزام لگایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ کم نقصان پہنچایا گیا ہے، غلط فیصلوں کی وجہ سے اسے زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ بچگانہ فیصلے کر رہے ہیں بھائی، آپ اٹھا کے الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ ایک ایسی پارٹی سے جا کے آپ انتخابی اتحاد کر رہے ہیں، اس پارٹی کے آپ ٹکٹ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی فوٹنگ ہی نہیں ہے، جس کو ذرا سا اگر کوئی ایک ایسے دبکا مار دے اور وہ بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا نہیں جی میں ٹکٹ ہی جاری نہیں کرتا. اور یہی آپ ذرا اس وقت کے اخبارات نکال لیں جو فروری بات کے مانے پہلے کہ اس ہفتے. پارٹی کے ورکروں کی اس طرح سے سیاسی گرومنگ نہیں کی گئی کہ جو پریشر ہے اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، یہ پیپلز پارٹی والے لوگ تھے. میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پارٹی ورکروں کی اس طرح سے سیاسی گرومنگ ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں راجہ صاحب ایک اور بھی وجہ ہے، سیاسی گرومنگ کا بھی ان کا ایشو ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے بیسیکلی نا سیاسی جو ہے نا تلخیاں وہ برداشت نہیں کی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ ان کے انڈیویجولی ڈیسیجن زیادہ ہیں. آپ کسی بھی ان کے لیڈر کو دیکھیں نا، وہ ٹی وی پہ آئے گا، وہ اپنا ایک ڈیسیجن سنا دے گا، وہ کہے گا نہیں جی ہم ایسے کریں گے. آپ دوسرے کو سنیں گے اسی ایشو کے اوپر، وہ کہے گا نہیں جی ہم ایسے کریں گے. ان کی جو چودھری صاحب جیسے فرما رہے ہیں، ان کی آپس میں سیاسی مشاورت نہیں ہے. یہ مل بیٹھ کے یکجہتی کے ساتھ ایک اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں ان کا اس کا سامنا ان کو کرنا پڑا. آپ سامنے دیکھیں نا، بجٹ کا فیصلہ کس نے کیا؟ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے نتھیا گلی میں؟ میٹنگ کرنے والے وہ چند لوگ کون تھے؟ اور پھر اعلامیہ آپ نے سیاسی کمیٹی کے نام سے جاری کر دیا کہ جی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا. ابھی بھائی 8 سے 10 دن رہتے ہیں بجٹ کی آج جو منظوری یہ میں. مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان حالات کا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ ہم الیکشن سے قبل کسی ایسی جماعت سے اتحاد کریں جو رجسٹرڈ ہو. سر اندازہ میں یہ سمجھتا ہوں تھا، بالکل اندازہ تھا. سازش ہوئی نا، پھر تو جان بوجھ کے سازش کی جان بوجھ کے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کے پھر آپ کو بیانیے کہوں کو. گا، آپ یادش بخیر کریں اگر، تو اس وقت حالات کیا تھے؟ کون زیادہ زور دے رہا تھا سنی اتحاد کونسل سے؟ سر سنی اتحاد کونسل سے رائے صاحب دیکھیں، یہی میں کہتا ہوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے، سنی اتحاد کونسل سے آپ کا الائنس ہوا الیکشن کے بعد. 8 فروری کو الیکشن ہوئے، 19 فروری کو وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ان کا اتحاد ہوا ہے. ایک تو وہ دن 8 اور 19 آپ لگا لیں، تقریباً 11 دن آپ نے وہ ضائع کیے. 3 دن آپ کو چاہیے ہوتے ہیں نا جا کے آپ کی سرٹیفکیشن کروانے کے لیے. ایک تو آپ نے وہ دن ضائع کیے. یہ اگر آپ نے سنی اتحاد کونسل سے کرنا ہے نا تو الیکشن سے پہلے کر رہے ہیں. 4 دن پہلے آپ الیکشن سے دیکھیں. صاحبزادہ حامد رضا کمیٹڈ شخص ہے، وہ آج بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں جی میں اتحادی ہوں، میں آخری بندہ اگر رہا نا تو میں پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. وہ اتنے کمیٹڈ شخص ہے. تو اسی شخص سے آپ 6 دن پہلے الیکشن سے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں اتحاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ انہی کے ٹکٹ اپنے پارٹی ورکر، اپنے جو امیدوار ہیں انہیں کیوں نہیں جاری کرواتے ہیں؟ صحیح. اگر سنی اتحاد کونسل سے ان کا اتحاد پہلے ہوتا، ٹکٹ جاری ہوتے، یہی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع ہوتی، آج کوئی ایشو ہی نہیں تھا. وہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی قوت ہوتی، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی کی تو خیر بات ہی کیا ہے. رستے انہوں نے خود دیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کی جو قیادت تھی، اس قیادت کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کی کوشش تھی کہ نہیں مضبوط الائی کے بجائے کمزور الائی کے ساتھ اتحاد کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا. دیکھیں نا جس طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اسی طریقے سے اگر شیرانی صاحب کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا تو وہ بھی مضبوط ہوتا. وہ تو نہ کہتے نا جی کہ میں آپ کو اپنے ٹکٹ جاری نہیں کرتا یا میں اپنے ٹکٹ واپس لے رہا ہوں. یہ ساری سٹوریز ان دنوں میں ہوئی، ان کے ہاتھ سے وہ گیم نکل گئی. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلطی تو ان سے ہو گئی قانونی طور پر، آئینی طور پر تو یہ ان مخصوص نشستوں کے اقدار ہی نہیں ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا، چونکہ میں اتنا قانونی ماہر نہیں ہوں، کہ نشستوں کی تقسیم اب درست ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے. جنہوں نے مانگی بھی نہیں تھی ان کو بھی نشستیں مل گئی ہیں، ان کو بھی نوازا گیا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے وہ فہرستیں جمع نہیں کروائی تھی، اس لیے سنی اتحاد کونسل ان کی اقدار تھی نہیں.
उस वक्त के हालात के तनाजर में ये मियाँ साहब ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ना इनको बेसिकली ना, जैसे सुनील साहब फरमा रहे हैं, इलेक्शन करवाने से पहले जब इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी ना, उससे पहले इत्तेहाद करके और उस पार्टी के हिसाब से जो निशान थे वो अलाट करवाने चाहिए थे, और उससे पहले ये सारी प्रोसेस करना चाहिए था। जो इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे ऑफ जो डिसीजन किए हैं ना, ये इनको बिफोर द टाइम सारा डिसीजन करना चाहिए था। आपको क्या लगता है जो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है पीटीआई, ये इनकी सियासी नाकामी बड़ी है इसमें या कानूनी नाकामी ज्यादा बड़ी है? कानूनी नाकामी ज्यादा है, मतलब आपको लगता है कि कानूनी तौर पर ये ज्यादा, सियासी भी है लेकिन कानूनी ज्यादा है। तो ये कानूनी नाकामी तो आगे इन फ्यूचर इनको खान साहब को आज़ाद कराने में बड़ी मुश्किलात है। डेफिनेटली इसकी वजह से फिर इनके केस भी तो नहीं सुने जा रहे ना, खान साहब के फिक्स होते हैं, उनकी हेयरिंग कोई नहीं होती। इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनके ऊपर हेयरिंग नहीं हो रही, इसी वजह से नहीं हो रही। बेसिकली कानूनी तौर पे इनकी ग्रिप जो है वो, इनकी कानूनी कमजोरियां हैं इनकी, बहुत सारी कानूनी कमजोरियां। और यही इनकी मेन वजह यही है कि जो ये डिसीजन इनकी पावर है ना, वो बहुत लेट स्टेज पे जाके एट द एंड जब सारी चीजें तय हो जाती हैं, फिर उसके बाद जाके ये फैसला कर पाते हैं, और वो भी उस वक्त फैसला करते हैं जब इनके अलावा मियां साहब ये कहते हैं ना, हमें जब तक अंदर से नहीं हिदायत मिलती हम कैसे फैसला करें, हम खुद से फैसला नहीं कर सकते। ये तो बेसिकली अब देखें ना, इनकी अपनी कोर कमेटी है, उसको चाहिए डिसाइड करे, खान साहब को लूप पे ले, उनसे मुशावरत करके उसके बाद फिर प्रॉपरली उसको अनाउंस करें एक डिसीजन। हुकूमत पे लगाते हैं, हमें एंड टाइम पे खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता, टीम जाती है वकला की, वो जो वकला की टीम है पूरी टीम को मिलने नहीं दिया जाता। मुलाकात के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी पिटिशन पेंडिंग थी यार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको मुलाकात की इजाज़त दी हुई है, शेड्यूल बाकायदा जारी हुआ है, जेल सुपरडेंट को बाकायदा हदायत जारी हुई है, किन किन लोगों की मुलाकात हो सकती है, उनके नाम है, हर चीज़ अवेलेबल है। वो तो सही है। जो सब आपको क्या लगता है कि वाकई इनकी कानूनी टीम इतनी कमज़ोर है? बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनकी कानूनी टीम में। राय साहब, बदकिस्मती है ना जो तहरीक इंसाफ के अंदर अब लीडरशिप क्यों डिसीजन क्यों नहीं लेती है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सर। देखें, अगर बैरिस्टर गौहर कोई डिसीजन ले लेते हैं बतौर चेयरमैन और वहाँ पर कोई वो नाकाम हो जाते हैं, तो कारकुनों की ऐसी एक तरबियत है कि वो गालम गलोच ब्रिगेड जो है ना, वो सत्यानाश फेर देता है बैरिस्टर गौहर का, ये सोचे बगैर कि इस शख्स को पार्टी का चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया है, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर इत्मीनाद है, तो इस शख्स को पार्टी चेयरमैन बनाया है। इसके दस्तखतों से लोगों को टिकट जारी हुए हैं। सही। लेकिन जब अब फिर ये क़यादत खौफ का शिकार है, इसलिए ये कोई फ़ैसला नहीं करती है। इसका सबसे एक बड़ी चीज़ जो ये है, हाई पावर एक कमेटी बना दें इमरान खान साहब, और उसको मुकम्मल इख्तियारात दे दें, और उस कमेटी के अंदर वकला कम और पॉलिटिशियन ज़्यादा रखें। ठीक है। जो साहब यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके अलावा केपीके के हालात पर बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।